جی اسٹارٹ. اچھا ام عبداللہ آپ کل ریڈ کری تھی نا, آپ یہ والے پیج ریڈ کر لیجیے گا پلیز. اسٹارٹ یہاں سے ہی کر لیں, چاہے زمزم کی کھدائی. اچھا ام عبداللہ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا یہاں سے؟ چاہے زمزم کی کھدائی. میں کر لیتی ہوں, لاسٹ سے جی پہلے میں آ جاتی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. چاہے زمزم کی کھدائی. پہلے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی. انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کر دی, اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنو جرحم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں, یعنی تلواریں, زرہیں اور سونے کے دونوں ہرن. عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ بنایا, یعنی ڈھال لیا. سونے کے دونوں ہرن بھی دروازے میں فٹ کیے, اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا, یعنی ان پیسوں سے یا ان چیزوں سے انہوں نے یہ سارا انتظامات بھی کیے. کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی یعنی پیش کہ آیا. مطلب کئی سال پہلے یہ ہوا تھا نا, یہ والا جو واقعہ ہوا تھا کہ جب ہاں جی, بنو جرہم چھوڑ رہے تھے مکہ, میرے خیال سے نا ہجرت کرے تھے, جی تو جی 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 تو تو انہوں انہوں نے نے یہ ساری چیزیں ہاں جی چھپا اس میں دفن کر دی تھی. زمزم کا کنواں تھا نا, چاہے کا زمزم یعنی کنواں, اس کنویں کے اندر بند کر کے چلے گئے تھے, کسی کو پتہ نہ چلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھایا. کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو. ٹھیک ہے, ایک تو ان کے ساتھ اولاد نہیں تھی کوئی ان کی عبد المطلب کی, اور دوسرا یہ ہے کہ اس عزت اور مرتبے میں یہ اکیلے ہوتے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی ساتھ شامل کر لو. عبد المطلب نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا, میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں. لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے, یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانے کا فیصلہ ہوا, یعنی طے ہوا, اور لوگ کاہنہ مکہ سے روانہ. ان کو کہتے ہیں نا. کاہنہ یہ جو پریڈکشن کرتی ہیں کہ یعنی کیا ہوگا, وہ جو اچھا اچھا, ٹھیک ہے ہوتے ہیں, جی, آنے والے وقت کے صحیح. بارے میں بتانے والی. صحیح. جی, اپنے وہ اندازوں سے یعنی کہ جو غلط چیز ہے. پیشن گوئیاں آگے کی. جی ہاں صحیح. جی, ہاں جی. پیشنٹ کو ہی تو ہم کہتے ہیں نا, لیکن وہ تو کنفرم بات ہے, اپنی طرف سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کا بتایا ہوا ہر لحاظ سے ٹھیک ہوگا. ان کے گمان میں مطلب ہوتا ہے. صحیح ہاں جی, صحیح, ہاں ٹھیک جی, ہے. ہاں جی. ٹھیک. اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے, لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے. اس میں 2-3 واقعات بھی آتے ہیں کہ وہ کیا ہوا تھا. ایک واقعے میں تھا کہ بارش کا, کہ صرف انہیں پر عبد المطلب پہ ہوئی, بہت زیادہ پیاس سے, اتنی پیاس تھی کہ وہ مرنے لگے تھے. اچھا. تو سب لوگ تو, لیکن بارش ہوئی تو صرف عبد المطلب پہ ہوئی. اور ایک اور دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ ان کی اونٹنیاں, انہوں نے سب نے, عبد المطلب نے کہا کہ اپنی اپنی قبر کھود کے بیٹھ جاؤ, کہ اتنی سخت بری حالت ہے کہ اب نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے. تو لیکن جب وہ ایک جگہ بیٹھ کے پڑاؤ ڈالا, لیکن اٹھے تو ان کی عبد المطلب کی اونٹنی کے نیچے سے پانی یعنی نکل آیا, چشمہ نکل آیا. تو اچھا. یہ چیزیں علامات دیکھ کے انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے لیے ہی یہ کام مخصوص ہے. پھر وہ کہنا کے پاس لوگ گئے ہی نہیں, اس لیے یہ رستے سے مطلب ہی یہ پلٹ. کون سے سفر کی بات ہو رہی ہے, کہاں سے کہاں تک کا سفر جس میں یہ سب ہوا تھا ان لوگوں کے ساتھ؟ یہ مکہ نہیں, میں ہی یہ تھے نا؟ مکہ سے باہر نکلے کاہنہ کے پاس جانے کے لیے. اچھا اچھا اچھا, اس سفر میں. بنو سعد کی او، ایک کاہنہ کے پاس, یعنی کہ مدینہ تک اچھا اچھا اچھا, اس ٹھیک ہے طرف ٹھیک ہے, جانے صحیح. کی کوشش کر رہے تھے, لیکن رستے سے پلٹ آئے. یہی اچھا موقع تو تھا کہ کچھ. جب عبد المطلب نے اب انہوں نے نظر مانی. ٹھیک ہے, اب پہلے تو ان کے پاس نہیں تھے اولاد, تو اب انہوں نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ ان کا بچاؤ کر سکیں, یعنی کہ بڑی عمر کو ان کے جوان ہو جائیں, ان کا حفاظت, ان کے بازو بنے بڑے ہو کے, تو وہ ایک لڑکے کو کعبہ کے پاس قربان کریں گے. اچھا صحیح. جی نادیہ فاروق, آپ نیکسٹ پیج ریچ کر لیجیے گا. انمیوٹ کریے گا نادیہ فاروق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. واقعہ فیل.
جی دوسرے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابراہہ صبا حبشی نے، جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، جب دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو صنعاء میں ایک بہت بڑا کلیسا تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج کلیسا اسی کی کیا طرف. ہوتا ہے؟ جی کلیسا کے کیا معنی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ خانہ کعبہ چرچ چرچ. عیسائیوں کی عبادت کی جگہ، ہاں جی چرچ. اچھا چرچ ہوتا ہے کلیسا، ٹھیک ہے. اور چاہا کہ عرب کا حج اسی کی طرف پھیر دے، مگر جب اس کی خبر بنو کنانا کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت کلیسا کے اندر گھس کر اس کے قبیلے پر پاخانہ پوت دیا. ابراہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا اور 60,000 کا ایک لشکر جرار لے کر کعبے کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا، اور اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی منتخب کیا. لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے. ابراہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا مخمس پہنچا. مخمس ایک وادی ہے جو اس کو الوادی الاخضر بھی کہتے ہیں. یہ نا گرین کلر کی ہے، شاید کچھ اس طرح ہے اس میں. اچھا اچھا. اور وہاں اپنے ایک لشکر کو ترتیب دے کر اور ہاتھی کو تیار کر کے مکے میں داخلے کے لیے چل پڑا. وہ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسر ہے شاید، جی محسر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا اور کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح نہ اٹھا. اس کا رخ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف کیا جاتا تو اٹھ کر دوڑنے لگتا، لیکن کعبے کی طرف کیا جاتا اور یہ بیٹھ جاتا. اس دوران اللہ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا جس میں لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ نے اسی سے ان کے کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. یہ چڑیاں ابابیل اور کمری جیسی تھیں. ہر چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں کنکریاں جیسے چنے جیسی تھیں، مگر جس کسی کو لگ جاتی اس کے اعضاء کٹنے شروع ہو جاتے تھے اور وہ مر جاتا تھا. یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگتی تھی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص دوسرے کو رونتا ہوا کچلتا گرتا پڑتا بھاگ رہا ہے. پھر بھاگنے والے ہر راہ پر گر رہے تھے اور ہر چشمے پر مر رہے تھے. ادھر ابراہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی انگلیوں کے پور جھڑ گئے اور صنعاء پہنچتے پہنچتے چوزے جیسا ہو گیا. پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. اچھا. یہ والا جو واقعہ ہے یہ اس میں بھی بیان کیا گیا نا قرآن شریف میں. میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں سورہ فیل میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا میں ترجمہ یہاں پہ وہ کوٹ کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. جی آگے بڑھیے. جی نیکسٹ پیراگراف پڑھیے گا نادیہ خان. مجھے ہی پڑھنا ہے نا؟ جی جی بالکل، آپ یہ پیج آپ پڑھ لیجیے. ہاں. ابراہہ کے اس حملے کے موقع پر مکے کے باشندے جان کے خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے تھے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا چھپے تھے. جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو پلٹ آئے. یہ واقعہ بیشتر اہل سیر کے بقول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا، لہذا یہ 571 کی فروری کے اواخر یا مارچ کے اوائل کا واقعہ ہے. یہ در حقیقت ایک تمہیدی نشانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنے کعبہ کے لیے ظاہر فرمائی تھی، کیونکہ آپ بیت المقدس کو دیکھیے کہ وہ اپنے دور میں اہل اسلام کا قبلہ تھا اور وہاں کے باشندے مسلمان باوجود اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا. یہ پیرا پورا کر دوں اس کو؟ جی جی بالکل بالکل پورا. اس پر اللہ کے دشمن یعنی مشرکین کا تسلط ہو گیا تھا، جیسا کہ بخت نصر کے حملہ 587 قبل مسیح اور اہل روما کے قبضہ 70
سے ظاہر ہے، لیکن اس کے برخلاف کعبہ پر عیسائیوں کو تسلط حاصل نہ ہو سکا، حالانکہ اس وقت یہی مسلمان تھے اور کعبے کے باشندے مشرک تھے۔ صحیح، کتنی صاف اللہ تعالیٰ نشانیاں دے رہے تھے ان لوگوں کو کہ ہدایت پکڑ لیتے۔ صحیح جی، مریم آپ ریڈ کر لیجیے والا پیج۔ پیج نہیں آ رہا وہ۔ اچھا ہاں اب اچھا، پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے پھر یہ واقعہ ایسے حالات میں پیش آیا کہ اس کی خبر اس وقت کے متمدن دنیا کے بیشتر علاقوں یعنی روم اور فارس میں آنن فانن پہنچ گئی، کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ اچھا، یہ اور روم اور فارس ایک دفعہ میں بتا دوں جو نئے لوگ ہیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر ہم لوگ ہمیشہ سنتے آیا نا کہ بڑی طاقتیں تھی نا اس وقت کی، تو یہ اس کا ہی ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ ہاں مطلب جی۔ بات ان تک کیسے پہنچی اب اس واقعے کی، کیونکہ مطلب اتنا حبشہ بڑا کا واقعہ پیش آیا تھا نا، تو وہاں کے لوگوں کو یہ سب پتا چلا کہ یہ کتنا ایک متضادی واقعہ پیش آ گیا وہاں پہ۔ صحیح۔ کیونکہ حبشہ کا رومیوں سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور دوسری طرف فارسیوں کی نظر رومیوں پر برابر رہتی تھی، اور وہ رومیوں اور ان کے حلیفوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا برابر جائزہ لیتے رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد اہل فارس نے نہایت تیزی سے یمن پر قبضہ کر لیا۔ مطلب یہ بات پہلے روم اس زمانے کی جو بڑی بڑی تہذیب جو عرب کے ارد گرد تھی نا، وہ اہل روم اور اہل فارس والے تھے۔ تو فارسیوں کی جو ہے وہ، کیونکہ ان کے رومیوں کے ساتھ ہر وقت رہتی تھی آپس میں، تو وہ جب فارسیوں کو رومیوں کو پتہ چلا، وہاں سے فارسیوں کو پتہ چلا، اس لیے کہ فارسیوں کو جو ہے وہ مطلب وہ رہتے تھے نا ہر وقت، ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، تو ان کو دونوں یہ میرے خیال سے بات سپر پاورز تھی نا اس وقت کی، تو آپس میں جو ایک آپس کمپٹیشن میں والی بات ہوتی ہے۔ تو وہاں سے پھر یہ آہستہ آہستہ دنیا میں جو ہے نا ساری دنیا میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ اچھا۔ اب چونکہ یہی بھی حکومتیں اس وقت متمدن دنیا کی اہم حصے کی نمائندہ تھیں، اس لیے اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مطلب اب ساری دنیا میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ آخر خانہ کعبہ میں کوئی خاص بات ہے جو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہیں بیت اللہ کی شرف اور عظمت کا ایک کھلا ہوا خدائی نشان دکھلائی پڑ گیا، اور یہ بات دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی کہ اس گھر کو اللہ نے تقدس کے لیے منتخب کیا ہے۔ تب یہ تقدیس کے اللہ تعالیٰ تقدیس کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ خاص اس گھر میں ہے، جو اس کی اس طرح حفاظت کی گئی ہے معجزانہ طور پہ۔ ورنہ تو ظاہر ہے پہلے تو وہی نا، اگر ایک مطلب کہ لوگ ختم ہو رہے ہیں یا اس طرح کے کوئی واقعہ پیش آتا تو لوگوں کے ذریعے ہی ہوتا ہوگا میرے خیال سے نارملی نا، کہ فوجیں گئیں اور پھر لوگ ہلاک ہوئے اور اس طرح نا، اور یہ چڑیوں کے جھنڈ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یہ ظاہر ہے ایک بڑی نئی سی چیز ان لوگ کے لیے ہوئی ہوگی نا، تو سب کی اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہوگی۔ ایسے ہی لہٰذا آئندہ یہاں کی آبادی سے کسی انسان کا دعوی نبوت کے ساتھ اٹھنا اس واقعے کے تقاضے کے عین مطابق ہوگا، اور اس خدائی حکمت کی تفسیر ہوگا جو حال میں اس باب سے بالا تر طریقے پر اہل ایمان کے خلاف مشرکین کی مدد میں پوشیدہ تھی۔ پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو یہاں پہ جتا دیا، اور جو اہل کتاب تھے وہ یہاں پہ ہار گئے تھے اس واقعے میں۔ عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ عنہ۔ یعنی جو دعا کی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور ان کو 10 بیٹے سے نواز دیا۔ صحیح۔ بعض نے کہا ہے کہ 11 تھے اور ایک کا نام قسم تھا، اور بعض اور لوگوں نے کہا کہ 13 تھے۔ ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غداق کا ہی دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ نام یہ ہے ام الحکیم، ان کا نام بیدہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ پہلا پھر چلیے آگے ہے عبداللہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ بن آز بن عمران بن مخزوم بن یکازہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیحہ کہلاتے تھے۔ ذبیحہ کہلانے زبی کی وجہ زبی زبی ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی وہ بچانے کے یہیں سے جی وہ جی، اور وہ بچانے بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے۔ ہاں وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کے قیم کے حوالے کیا۔ حبل ایک کیم بت کا نام تھا۔ ہوں ہاں حبل کے جس- کیم کے حوالے کیا۔ قیم وہ اس کا انتظام کرنے والا آدمی کو، بلکہ نگہداشت کرنے والا یا اس کا مینجمنٹ کرنے والا آدمی۔ اور اسی کے پاس سارے تیر ہوتے تھے نا جن پہ وہ لکھتا تھا، ان کو جی شفل کرتا جی تھا، پھر فیصلہ کیا جاتا تھا، تو وہاں پہ لے کر گئے تھے وہ کہ بھائی کس کو ذبح کیا جائے گا نا۔ ہم، کیم نے صحیح، تیروں کو گردش کر کے کرہ نکالا تو ٹھیک عبداللہ ہے۔ کا نام ہے۔ بس جی کچھ کہہ رہی ہو بس میم صاحب؟ قیم قیم کہہ رہی ہوں۔ اچھا قیم، بس ٹھیک ہے۔ کرنا تھا۔ جی 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 جی، کوئی اور ریڈ کرنا چاہے گا؟ کوئی اور پارٹیسپینٹ کوئی بھی ریڈ کر سکتا ہے؟ جو ڈیفیکلٹ ورڈز وغیرہ ہوئے وہ ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ریڈ کر لیتی ہوں۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے گئے۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ پیش آیا تھا، یاد ہے نا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی طرح ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے نا، تو یہاں پہ وہ والا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ تو پھر یعنی کہ ذبح مطلب کرنے خوابوں پہ مطلب ان کا بلیف تھا کہ جو خواب میں آتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ جی 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 ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے، صحیح صحیح، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے نا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی ایک تو یہ عبداللہ ہو گیا اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یعنی کہ وہی ان کا جوش و جذبہ دیکھے، یہ لوگ بالکل جو بات کہتے تھے اس کو پورا، وہی جو ڈٹرمنیشن والی بات تھی نا کہ جو طے کر لیا اس کو کرنا ہے، تو جی اسی طرح سے بالکل ریڈی ہو گئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خواب کی وجہ سے، اور یہاں پہ انہوں نے نظر مانی تھی اس وجہ سے جو قرآن نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا، اور یہ پھر ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے گئے ذبح کرنے کے لیے۔ لیکن قریش اور خصوصاً عبداللہ کے ننیال والے یعنی بنو مخزوم اور عبداللہ کے بھائی ابو طالب آڑے آئے۔ عبد المطلب نے کہا تب میں اپنی نظر کا کیا کروں، یعنی اب میں اپنی نظر کا کیا کروں، یہ لوگ رکاوٹ کرنے کے لیے آگے، میں نے تو نظر مانی تھی تو ظاہر ہے مجھے پوری کرنی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ وہاں کی خاتون کو، یعنی کہ اس وقت وہی میرے خیال سے جو ایلیٹ کلاس کی خاتون تھی نا، ان کو اتنا وہ تھا کہ ان سے لوگ جا کر مشورے کرتے نہیں، تھے اور ساری ہاں جی، چیزیں۔ عرافہ وہ یہ ہے نا اب جو تیروں کے ساتھ نکالے گی، قرآن اندازی کرے گی، ہم دیکھے گی، اس اچھا اچھا ماہر صحیح، اس فیلڈ میں ماہر۔ ہاں جی اچھا اس فیلڈ میں آئے تھے، صحیح صحیح۔ عبد المطلب ایک عرافہ، اچھا عرافہ یعنی کہ ان کو اس کیٹیگری کو کہا جاتا ہے جو اس طرح سے، کیا بتایا آپ نے، جو تیروں کے ذریعے، ہاں جی، قرآن تیروں کے اندازی ذریعے کرنے۔ فال نکالتے اچھا 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 یا اچھا، پورا ٹھیک ہے نکالتے ہیں۔ صحیح، جی قرہ نکالتے ہیں، اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، اس نے کہا کہ عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں۔ اچھا 10 اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اگر عبداللہ کے نام قرہ نکلا تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اچھا اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں۔ اس کا مطلب ہر تیر پہ وہ مزید 10 اونٹوں کا وہ لکھتے تھے تاکہ تھوڑا سا یہ کوئی ایکسپلین کر سکتے ہیں مزید 10 نہیں اونٹوں والی نہیں، بات؟ مطلب تیر، جی جی، ایک میں مطلب عبداللہ، ایک تیر پہ عبداللہ کا نام لکھا، باقی مطلب جو 10 تیر ہے نا تو وہ علیحدہ سے ان کو رکھا نا، تو جب قرآن نکلا تو پھر عبداللہ کے ہی نام نکلا نا۔
ٹھیک ہے، پھر 10 اونٹ بڑھانے کا کیا مطلب کہ 10 ہاں تیر مطلب اور یہ بڑھا کہا لیں؟ کہ اگر عبداللہ کا نکلے، مطلب اگر تیروں کا نکلا ہے تو پھر تو ختم ہوگی بات، جو ہے وہ 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں گے جو 10 اونٹ تیروں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ اچھا پھر عبداللہ کا نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹ بڑھا دیں، 20 کر دیں، پھر بھی عبداللہ کا نکلتا ہے پھر 30، تو یوں بڑھاتے جائیں جب تک مطلب عبداللہ کا نام ہٹ جائے اور جب صرف تک کہ ہاں، اونٹوں پہ آ جائے بات۔ اچھا، جب تک مطلب کہ ان کا نام نہیں نکلتا تب تک یہ چیز کرتے جائیں نا، صحیح، ہوں ٹھیک ہے، صحیح۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے، پھر اونٹوں کے نام قرآن نکل آئے تو انہیں ذبح کر دیں۔ عبد المطلب نے واپس آ کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرآ عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد وہ 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرآ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرآ اونٹوں کے نام نکلا۔ اچھا، 100 اونٹوں کے بعد سے اب عبد المطلب نے انہیں عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان یا درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا دیت کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ صحیح۔ اچھا، کوئی خون بہا کے کانسیپٹ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتا ہے؟ جی جی، مطلب قتل کے بدلے اگر جیسے جان کے بدلے جان دی جاتی ہے تو اگر اس کے بدلے 100 اونٹ دے دیے جائیں تو وہ معافی ہو جاتی ہے نا خون کی۔ تو عرب میں صحیح، ابھی بھی مطلب یہی رواج ہے کہ 100 اونٹوں کے برابر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اگر دیت دینی ہے۔ یعنی کہ جو مقتول ہے، جو قتل کیا گیا ہے، اس کی فیملی ہاں ڈیمانڈ کر سکتی ہے، مطلب نا ہاں، وہ کر قاتل سکتی ہے کی کہ ہمیں فیملی سے۔ اگر دیت دے دیں تو ہم خون معاف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اچھا، قتل کیا۔ صحیح، آپ اس ٹھیک سے ہے، تو ابھی بھی پہلے 10 اونٹوں کے برابر جو ہے وہ دی جاتی ہے دیت۔ اب میرے خیال سے سو کیش دیا جاتا ہوگا یا سونا ہاں دیا، ایسے اس ہی طرح کی اس کا قیمت ایکویلنٹ ہے نا۔ نکال کے، ہاں۔ صحیح صحیح صحیح۔ جی، اور کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا میرے خیال سے؟ ہوں، اچھا، اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی قرین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے تھے۔ جی، نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا میرے خیال سے، میں پھر سے شیئر کر دیتی ہوں۔ یہاں سے پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد عبداللہ کو عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ جی میم صاحب، یہ پہلا پیراگراف ریڈ کر دیے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اینڈ کر کے دعا کر لیں گے۔
جی مجھے کہا آپ نے؟ جی جی عمرہ حمزہ جی. اچھا جی. بعض اہل سیرہ کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے کے گئے تھے. ٹھیک ہے، بعض یہاں پر پہلے مدینہ لکھا اور بعض کہتے ہیں کہ شام کی طرف گئے تھے. قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر کے تدفین نابغہ جادی. جعدی کے مکان میں ہوئی. اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی. اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. البتہ بعض اہل سیرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی. جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمنہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا، جو یہ ہے کہ بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. یہ بطحہ وہ جگہ کا نام ہے نا، مکہ اور اسرائیل ہے نا، اس جگہ کا ہی نام ہے. مکہ کی وادیوں کو، ان وادیوں کو کہتے ہیں نا بطحہ. اچھا وہ اگر کسی اور کو بھی پتا ہے تو وہ بتا دیں. وہ بانگ و خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا. اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا. اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا. کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پہ اٹھائے لے جا رہے تھے. اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے. وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے. یہ عبداللہ کا اشعار کل انہوں نے پڑھے تھے حضرت آمنہ نے نا، ہاں جی جب ان عربی کو میں، پتہ تو اس چلا. کا ترجمہ یہ اردو میں تھا. عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جس کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن تھی. یہی ام ایمن ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا. جزاک اللہ. جی شبنم آپ دعا کرائیے گا. اچھا ایک بات مجھے بتانی تھی کہ شبنم کی جو مدر ٹنگ ہے وہ پنجابی ہے، تو ماشاء اللہ سے پنجابی میں شبنم بہت اچھی دعا مانگتی ہیں. تو میں نے کہا چلیے ہم سب کو تو پنجابی نہیں آتی لیکن کئی پنجابی لوگ ہیں ہمارے ساتھ، تو ہم دعا تو سن سکتے ہیں پھر بھی نا. اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں اللہ میاں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. تو میں نے کہا چلیے شبنم آج آپ پنجابی میں دعا کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شبنم وعلیکم تقریباً السلام. 5-6 منٹ ہیں، ٹھیک ہے تو اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس. جی جی نا ٹھیک ہے. جزاک اللہ. سب درود شریف پڑھ لینا پیپر. جی ایز الجلال والاکرام رحمان رحیم کریم رؤوف الرحیم غفور الرحیم. اے اس پوری کائنات کے خالق و مالک ہر چیز پہ قادر میرے پاک مہربان رب، اے میرے سونے اللہ، اے میرے دل نو سکون، اے میرے دل نی راحت، اے میرے مہربان اللہ. اللہ اساں سارے تو بغیر اس پوری کائنات تو بغیر بھی تو سب کچھ ہے، پر تڑے تو بغیر اساں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اساں سارے مسلمانوں نے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما کہ بے شک میرے مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ اپنی طرف سارے مسلمانوں نے طرف میں تیرے کو معافی منگنی ہے. اللہ سارے مسلمانوں نے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور سارے مسلمانوں کی نیکی نہیں توفیق دے، برائیاں تو بچنے نہیں توفیق دے. اللہ پاک سونا اساں سارے مسلمانوں نے تمام عزیز و قارب جڑے اس دنیا تو چلے گئے، اللہ جی نے سارے مسلمانوں نے مغفرت فرما. اللہ انہیں سارے مسلمانوں نے طرف میں تیرے کو معافی منگنی ہے. انہیں سارے مسلمانوں نے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور انہوں کی جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام. اے اللہ سارے مسلمانوں کی جڑے اس دنیا میں ہے سارے کی لیکن رستے پر چلنے نہیں اور برائی تو بس بچنے نہیں توفیق عطا فرما. اللہ پاک سونا اساں سارے کی نبی پاک کرن سچی محبت کرنے نہیں اور انہوں دسے رستیاں پر چلنے نہیں توفیق عطا فرما. اللہ سارے مسلمانوں کی دنیا نے جس کونے کی مسلمان ہے، چاہے کمزور ایمان ہے چاہے مضبوط ایمان ہے، جڑے بھی سارے نے حفاظت فرما، انہوں نے ایمان نے حفاظت فرما اور اساں سارے کی توفیق دے کہ اساں سارے تڑی رضا مرے کرنا، جڑا بھی عمل کرنا تڑی رضا مرے کرنا. اللہ
کافر یہودی عیسائی سارے اساں نادانیاں نے وجہ تو اساں کے نقصان پہنچانے پہ، اساں نے اولادہ کے نقصان پہنچانے پہ اللہ اساں نے مدد فرما، اساں کی عقل اور شعور اور فہم دے تاکہ اساں اپنے اصل مقام کی سمجھی سکا۔ اللہ اساں کے اصل مقام واپس چاہیے، اللہ اپنے فضل و کرم نال واپس چاہیے۔ اللہ سب گناہگار معاف کر چھوڑ، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے اللہ معاف کر چھوڑ، اور اللہ سے سارے مسلمانوں نے حال پر رحم کر۔ اللہ سے سارے مسلمانوں جو جڑے مسلمان تکلیف چھے پریشانی چھے، انہوں نے پریشانیاں کی تکلیفاں کی اپنے فضل و کرم نال آسانیاں چ راحت سکون چ بدل چھوڑ۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سے سارے مسلمانوں وچ جڑے مسلمان سفر پر ہیں، تمام سفراں کی اپنی حفاظت اپنی پناہ چمڑے منزل مقصود پر پہنچائیں۔ اللہ سے سارے وچوں جڑے مسلمان بیمار ہیں، سارے شفا کاملہ عطا کری۔ اللہ سے سارے وچوں جس کو پر کوئی قرض ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ سارے ہمارا خیریت نال عزت نال نیک سبب نیک وسیلے نال حلال روزی نے کھلے وسیلے پیدا کریں، اور اللہ جو نے کہ نیک سبب نیک وسیلے نال کھلا رزق حلال دیں تاکہ وہ ایسے طریقے نال اپنا قرض اتاری سکن اور ایسے طریقے نال اپنی دنیا کی ہر خواہش پوری کری سکن۔ اللہ پاک اسا سارے مسلمانوں کی اپنے انصاف تو، اپنے کیر تو، اپنی آزمائش تو، اپنے عذاب تو بچائی۔ اللہ سے سارے نے حال پر رحم کری، بے شک پر یا رحمتہ وسیع۔ اللہ تو اسا سارے مسلمانوں کی تمام ظالم داسف وحشی منافق فاسق ظالم لوگوں نے عذاب تو اپنی حفاظت تو اپنی پناہ رکھی، اور اسا سارے نیکی نہیں توفیق دیں، برائیوں تو بچنے نہیں توفیق دیں۔ اللہ سے سارے اس محفل جتنے بھی مسلمان ہیں اور اس جو موجود نہیں ہے، اسا سارے کی رزق حلال نال نیک سبب نیک وسیلے نال حج اور عمرے نہیں توفیق عطا فرما، اور اللہ وہ حج اور عمرہ قبول کری اپنے فضل و کرم نال۔ اسانی ہر چھوٹی بڑی عبادت اسانی ٹوٹیاں پجیاں نمازیں کی اپنے فضل و کرم نال قبول عطا فرما۔ اللہ سے ایسا کی نہیں پتا تڑی عبادت آپ کس طرح ادا کرو، اللہ سے کی توفیق عطا فرما کہ ایسا تڑی عبادت اس طرح کرو جس نہ تڑی عبادت کرنے نہ حق ہے۔ اللہ جنت اور دوزخ نے لالچ اس نے اللہ تڑی محبت ہی تڑی عبادت کرا کہ بے شک عبادت نے قبل ذات ہی تڑی ہے۔ اللہ سے سارے مسلمانوں نے مدد فرما، اور ایسا سارے کی وہ مقام اور رتبہ دے رہا جڑا سا مسلمانوں نے مقام ہے وہ اللہ سے سارے کی عقل و شعور اور فہم دے دین، اس سے سارے کی نبی پاک کرنے رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ سے سارے وچوں جڑے مسلمانوں نے جڑیاں بھی جائز خواہشاں اور نیک سبب نیک وسیلے نال پوریاں کر، اگر وہ سانے حق وچ بہتر نہیں تو سانے دلے کی سکون چاہیے اللہ، پر سانے حال پر رحم فرما، تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ، دلانا سکون بے شک تڑ ذکر ہی چاہے اللہ سانے دلے کی سکون دے۔ اللہ وہ کھڑی ہے جس نے بھی تو اپنے بندے کی پکارنا ہے، اللہ سا کیوں کھڑی نصیب کر اور سانی بخشش فرما، اللہ معاف کر جو تو بڑا غفور الرحیم ہے اللہ، تڑے تو زیادہ منت کوئی بھی معاف